الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آج کا جو عنوان ہے آپ سبھی لوگ بغور سنیں، بہت انتہائی کنسنٹریشن کے ساتھ میں۔ یہ آج ہمارے ایک ایسے دشمن کے تعلق سے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے والے ہیں جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی اپنی کتاب میں، وہ کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس میں ہمیں سمجھایا ہے، اس دشمن سے ہم کو ڈرایا ہے، اس کی چالوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اس سے بچنے کے ہمیں راستے بھی بتائے ہیں، قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں شیطان کی۔ شیطان آپ جانتے ہیں یہ جو ہے جن نسل سے ہے۔ شیطان ایک صفت ہے۔ شیطان کیا ایک صفت ہے۔ شیطان کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں، ہم زیادہ تفصیل سے نہ جاتے ہوئے اپنی بات یہاں پر جو ہے آگے بڑھائیں گے کہ جیسے انسانوں میں ہمارے سب سے پہلے والد ہمارے باپ ہے حضرت آدم، ویسے جنوں میں سب سے پہلا جن کون تھا؟ عزازیل، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں۔ عزازیل اس کا اصلی نام ہے، وہ جنوں کا پہلا جن ہے۔ اللہ نے پہلے جنوں کو اس دنیا میں بسایا تھا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، قصص الانبیاء میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن جنہوں نے فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ سے ہٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق یعنی انسان کو بنانے کا جو ارادہ کیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہوں گی، جس سے ابلیس یعنی عزازیل کو حسد پیدا ہوئی، جلن پیدا ہوئی، اور وہیں سے اس کی دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے سب کو کہا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اتنا عابد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا خوش تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا رہتا تھا۔ لیکن حسد دیکھیے کتنی بری چیز ہے کہ اس کی تمام عبادتوں پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں حسد سے بچو۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہو لیکن آپ بات کو سمجھ جائیے۔ صرف حسد ایسی چیز تھی، ابلیس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، لیکن حسد جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، بھائی بھائی سے جلتا ہے، فرینڈس ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ سے جلتا ہے، رشتہ دار، پڑوسی، کہیں بھی آپ جائیے جلن کا معاملہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت کو ختم کر دیا، اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ سجدہ کرو تو نہیں کیا، تکبر کیا۔ دوسری غلطی اس کی کیا ہوئی؟ اس نے اپنی عقل لڑایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو آپ اپنی عقل نہیں لڑا سکتے۔ جب سنت سے ثابت اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی عقل آپ نہیں لڑا سکتے۔ وہ کیا عقل لڑایا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے آدم، آگ بہتر ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، اس کا ایسا سوچ تھی، جبکہ اس کی سوچ بھی غلط تھی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی سوچ بھی غلط تھی، اس کا منطق بھی غلط تھا، اس کا لاجک بھی غلط تھا۔ زمین ایک مٹی ایک ایسی چیز ہے جو چیزوں کو اگانے کی طاقت رکھتی ہے، جبکہ آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو کنسٹرکشن تو مٹی سے ہو رہا ہے تو مٹی بہتر ہے نا آگ سے؟ تو کہا کہ اس کا لاجک بھی غلط تھا۔ خیر، مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تو معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو سکتا تھا۔ تیسری اس سے غلطی ہوئی تکبر، حسد کیا، نافرمانی کی، اور تیسرا کیا مطلب عقل لڑایا، اور تیسری بڑی غلطی اس کی تکبر کیا۔ تینوں چیزیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ کبر، تکبر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی چادر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو۔
کہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ سب کا بنانے والا ہے۔ تکبر کیا، توبہ بھی نہیں کیا، اگر توبہ کرتا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا، لیکن تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور یہ بات کو وہ جان گیا۔ دیکھیے تکبر کتنی بری چیز ہے، اس کو حق معلوم ہے کہ اللہ ہے، اس کو حق معلوم ہے کہ اللہ سزا بھی دے سکتا ہے اور اللہ سے بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، پھر بھی تکبر کیا۔ آپ بولیں گے واقعی میں ابلیس کتنا بے عقل جن تھا، کتنا عجیب کہیں گے آپ اس کو مخلوق تھی، سب کچھ جانتے ہوئے کیسے اس نے خلاف ورزی کیا۔ سوچتے ہیں نا کبھی کبھار اپن، کچھ لوگ تو ایسا بھی عقیدے میں گڑبڑ ہے کچھ لوگوں کی، پتہ ہے آپ کو، اس سوال کے چکر میں وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا انکار بھی کر دیتے کہ شیطان کوئی چیز ہے۔ بولتے ایسا کیسا ہوگا، شیطان اللہ تعالیٰ کے قابو سے ہٹ کر خلاف لوگوں کو بہکا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں رہا ہے، اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ تو نعوذ باللہ کچھ لوگوں کی زبان سے تو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بولے اللہ اور شیطان کی چال ہے، بولے انسانوں کو اچھائی اور برائی میں ڈالنے کا۔ یہ عقیدہ غیروں میں ہے، جو بت پرست قومیں تھی پرانی، ان کے پاس یہ عقیدہ تھا کہ برائی شیطان دیتا ہے، اچھائی اللہ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت غلط عقیدے کچھ لوگوں میں ہیں، جبکہ اس کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ سے آپ سمجھ جائیے۔ شیطان سب کچھ جانتے ہوئے کیوں انکار کیا اللہ تعالیٰ کی بات کا؟ تکبر۔ آپ بولیں گے کیسے کیا سب کچھ جانتے ہوئے؟ ہم اپنی مثال لے لیجیے، ہم بھی سب کچھ جانتے پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں 100% اللہ سزا دینے پہ قادر ہے، پھر بھی گناہ کرتے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس نے گناہ کر کے تکبر کیا اور ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم بھی اگر اس کی طرح تکبر میں معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، تو ہمارا حال بھی ویسا ہی ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ سے شیطان کو آپ سمجھ جائیے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسا اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ اللہ نے جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس کو رجیم قرار دے دیا گیا۔ تو شیطان نے وہاں سے دشمنی پالی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اور اللہ سے اس کا مکالمہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس کی بات بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں اس بات کو بیان کیا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ کیا بولا اس نے وہاں پر؟ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دیکھیے خود کی غلطی، اللہ کا انکار، معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے، اوپر سے اللہ پر الزام کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مطلب گمراہی میں اور گمراہی میں گرتا چلا جا رہا تھا وہ۔ تو اب میں بھی ان کو گمراہ کروں گا، یعنی تیری مخلوق کو، یعنی جس انسان کی وجہ سے مجھے ہکالا گیا، میں اس کی آنے والی نسلوں کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے سیدھے راستے میں، تیری جو راہ ہے اس میں آ کر میں بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت میں ان کے آگے سے، فرنٹ سے، ان کے پیچھے سے، بیک سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، یعنی ان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ وہ کیا بولا شیطان؟ اب میں ان کو بہکاؤں گا، اور اس نے دعا کی، حالانکہ کتنا بیوقوف ہے دیکھیے آپ، وہ دعا یہ بھی مانگ سکتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن تکبر نے اس کو روک دیا۔ کیا دعا کیا؟ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دعا قبول۔ حالانکہ یہ دعا بھی مانگ سکتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ بھی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن دیکھیے تکبر کتنی بری چیز ہے، ہمیشہ کا ہمیشہ اس نے نقصان اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اگر ہم ایسی غلطی کریں گے تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے، تو اس نے اب کیا کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ہر طرف سے اٹیک کروں گا۔ آپ دیکھیے شیطان ہمیں کس طریقے سے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہمیں ناچ گانے کی طرف لے کے جاتا ہے، کوئی اگر اس سے بچ گیا تو اس کو چغلی اور غیبت کی طرف لے کے جاتا ہے، کوئی اس سے بچ گیا تو نماز میں سستی دلاتا ہے، کوئی اس سے بچ گیا تو خیر خواہی کے کام، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے روکتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ پر اٹیک کرتے رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے رہتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو، سیرت کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس کی چالوں سے بچ جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بھی کہی، اکثریت کا جو معاملہ ہوا، جو اس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، سورہ سبا آیت نمبر 20، کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے علاوہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہونے والا تھا، اور ایسا ہوا کہ مومنوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان والے لوگ اس سے بچ گئے۔ مومنوں کے علاوہ ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، تو اس نے اپنی بات کو کر دکھایا، یعنی لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، گمراہی کی طرف چل پڑے۔ اکثریت گمراہی میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ ہر زمانے میں اللہ پر ایمان لانے والے نیک لوگ، سچائی کو قبول کرنے والے آپ کو ہمیشہ کم ہی نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کی بات کی یہاں پر کہا کہ ہاں، اس نے جو کہا تھا اکثریت ویسے ہی کرتی ہے۔ چلیے، لیکن آپ کو پتا ہے ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کیا بولنے والا ہے آپ کو پتا ہے؟ قیامت کے دن دیکھیے شیطان کیا کہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گا، سب لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو سامنے لے کر آئے گا، ان لوگوں کے سامنے، اور ان سے کیا کہے گا ذرا دیکھیے۔ شیطان کہے گا، جب اس سے کہا جائے گا تو نے ان کو گمراہ کیا تھا، تو کیا کہے گا؟ دیکھیے، گناہ کرنے والے لوگ سب سن لو، جو کہتے ہیں کہ شیطان نے کروایا ہم کو، شیطان کو بلیم کرتے ہیں نا اپنی غلطی کا، تو ذرا غور سے سنیے وہ کیا بولنے والا ہے۔ وہ بولنے والا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدُكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَخَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ سچا وعدہ تھا۔ شیطان جب سب ختم ہو جائے گا حساب و کتاب، تو کیا کہے گا؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا، لوگوں سے کہے گا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں انکار کرتا ہوں کہ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ غلط ہے، وہ سیدھا انکار کر دے گا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے تو کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کی تھی کہ گناہ کرنا ہے، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے بلیم مت دو، اور اپنے آپ کو ملامت دو، اپنے آپ کو بلیم دو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے اس سے پہلے شریک بنایا ہے، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا بولا وہ؟ تم جو گناہ کرے وہ تم نے کیے، تم اس کے ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں سیدھے سے انکار کرتا ہوں، میں نے کبھی تمہارے کو لے جا کر گناہ نہیں کروایا۔ شیطان ڈائریکٹ بولے گا، اور آج انسان کیا بولتا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا میں، اس لیے میں نے گناہ کر لیا۔ قیامت کے دن وہ سیدھے انکار کر دینے والا ہے، میں نے نہیں سکھایا تھا، میں نے تو صرف تمہارے کو ایک اپنی طرف بلایا، صرف کہ یہ کام کرو، ہاتھ پکڑوا کے نہیں کروایا۔ شیطان آپ سے ہاتھ پکڑوا کے کام نہیں کرواتا، یہ گناہ کرو، اس کی غیبت کرو، اس کی چغلی کرو، وہ آپ کے لے کر نہیں جاتا ہے، موبائل کھول کر نہیں دیتا آپ کو، یہ دیکھو بیکار چیزیں، بےہودہ چیزیں، فاحش چیزیں، وہ آپ کو لا کر نہیں دیتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں بولتا ہے کہ والدین سے برا سلوک کرو، وہ آپ کو نہیں بولتا ہے نماز مت پڑھو، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کیسے راستے رہتے ہیں انشاءاللہ کبھی اپن ایک درس میں دیکھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ شیطان کی جو چالیں اور ان کا حل، ہم کیسے اس سے بچیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جان رکھو کہ وہ کیا ہے؟ تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ مطلب آپ کو کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ آگے مت جاؤ، آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کو مار دے گا، اور آپ بول رہے کہ نہیں مجھے وہاں جانا ہے، تو بیوقوفی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ بولیے، آپ کی ہے؟ آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کی ہے جو دشمن وہاں کھڑا ہوا ہے؟ ارے بھائی، اس کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے تو راستہ آپ نے چنا ہے نا۔
تو لوگ کہیں گے بیوقوف انسان ہے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے کیوں گیا؟ تو قیامت کے دن ہم بھی کیسے حساب دیں گے آپ خود سوچئے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ شیطان عداوت، فقر و فاقہ کا انسان کو وعدہ دیتا ہے یا اس کے طریقے سے وہ ڈراتا ہے؟ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم المغفرۃ منہ وفضلا۔ کیا فرمایا؟ شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے بخشش کی طرف اور فضل کی طرف۔ ذرا دو چیزیں یہاں پر ہے۔ شیطان آپ کو کون سی چیز کا آرڈر دیتا ہے؟ فقیری کا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، جیسے آپ کی کسی بھائی کو ضرورت ہے پیسے کی، آپ نکالتے پیسے تو وہ آپ کو بولتا ہے کہاں دے رہا، تیرا اکاؤنٹ میں کم ہو جائیں گا، غریب ہو جائیں گا، تو پاکٹ منی کم ہو جائیں گی۔ وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ تو لوگوں کو دے گا تو تیرا اکاؤنٹ کم ہو جائے گا، تیرے پاس مال کم ہو جائے گا، اور انسان پھر رک جاتا ہے۔ تو فقیری سے ڈراتا ہے انسان، تو آپ اس کی چال میں پھنس گئے۔ دوسرا، فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ آپ کو، بیکار چیزیں۔ آپ دیکھیے ہماری اکثریت موبائل میں بیٹھی ہے، بےہودہ گانے، ریلز، ناچ گانے، ہم اسی میں لگے ہیں۔ دیکھیے آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے۔ اگر آپ گواہی نہیں دیں گے نا، قیامت کے دن آپ کی انگلیاں گواہی دینے والی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے جسم کا ایک ایک پارٹ، آپ کے اعضاء جواب دینے والے ہیں کہ کس نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن آپ کی زبان کو بند کر دے گا، سب یہ آپ کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا۔ تو وہ فحش کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، گانے ناچنے، ہے نا، اور گالی دینے، بےہودہ بات کرنے، گندی باتیں کرنے کے لیے وہ اس طرف آپ کو کیا کرتا ہے؟ ورغلاتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی چال میں آ رہے ہیں۔ پھر بولتے کہ ہم شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف کیا کہا؟ اللہ تمہیں اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اور فضل کی طرف۔ اب دیکھیے ادھر قرآن ہے، یہ آپ کو فضل اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور ادھر موبائل ہے جو آپ کو فحش کی طرف بلا رہا ہے۔ اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے۔ تو شیطان ان دو طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈراتا ہے، مطلب اس کے اندر ڈر بھی پیدا کرتا ہے۔ بس بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ میں آپ کو جواب دے دوں اس کا۔ بہت سارے گرلز آ کر کوشچن کیے تھے کہ ہم تہجد کی نماز کو اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں نے بولے کہ رات میں اکیلے نماز نہیں پڑھنا، شیطان کی لپیٹ میں آ جاتے۔ بولے ارے ایسے کیسے شیطان کی لپیٹ میں آ جاتے آپ؟ وہ صرف آپ کو ڈراتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف آپ کو ڈراتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ال عمران آیت 175۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شیطان اپنے ساتھیوں سے، اپنے چیلوں سے، اپنے دوستوں سے، اس کے جو چیلے ہیں نا، جیسے انسان ہوتے نا برے انسان، ان کے چیلے بھی ہوتے نا تو چمچے، تو ویسے شیطان ہے نا اس کے بھی چمچے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو چھوڑتا ہے، اسپیشلی ہر انسان کے پیچھے لگا کے رکھا ہے اس نے، کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی نا، دعا قبول کی گئی، اس کی چانس دیا جائے گا اس کو۔ وہ آ کر آپ کو ڈراتے ہیں، نماز پڑھنے سے ڈراتے ہیں، یہ کام ایسا مت کرو، دین کے مطابق کوئی کام آپ کر رہے ہیں، داڑھی مت رکھو، لوگ تمہیں گھور کے دیکھیں گے، ارے وہاں فلاں جگہ پردہ مت کرو، وہاں پریشانی ہو جائیں گی، پارشیلٹی ہوں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ الگ الگ طریقوں سے وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم اس سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم اس سے مت ڈرو، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں اصلی ڈر کس کا دل میں رکھنا چاہیے؟ اللہ کا یا شیطان کا؟ آپ خود سوچئے۔ کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں
اور ایک کتا ہے جو بہت خطرناک ہے اور وہ ہر آنے والے راہگیر پر حملہ کر دیتا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اور تھوڑی دور پر اس کتے کا مالک بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ بیٹر آپشن کیا ہے؟ آپ اس کتے سے لڑو گے یا اس مالک کو آواز دو گے؟ بیٹر ہے کہ آپ مالک کو آواز دیں گے، عقل مند انسان ہے کہ بھائی اس کو کنٹرول کرو، وہ مالک اس کو آواز دے گا، وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ تو ویسے ہی شیطان جو ہے اس کتے کی طرح ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بھلے سے وہ شیطان ہے لیکن مالک تو اللہ ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے ہٹا دے گا آپ کے راستے سے، تو وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے مدد اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، بلکہ شیطان سے نہ ڈرو اور اس کے پیادوں سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، آپ صحابہ کی زندگی پڑھیے، آپ عجیب و غریب آپ کو واقعات ملیں گے، کسی کا ڈر دل میں نہیں تھا ان کے۔ ایک صحابی ہے، میں ان کا نام بھول گیا، وہ فارس گئے، وہ سفیر تھے، سفیر پتہ ہے آپ کو؟ ایمبیسیڈر، جو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے تعلق سے بیچ میں بات کرتے ہیں، میسج لے کے جاتے ہیں، وارتالاب کرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ میں ان کا نام بھول گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، روم کے یا فارس کے ایک علاقے میں گئے، اور کیسے گئے؟ سادے کپڑے، خچر پہ بیٹھ کے، خچر پتہ ہے نا آپ کو؟ میول، اس پہ بیٹھ کے گئے، اور وہ لے کر سیدھا محل کے اندر چلے گئے۔ سارے لوگ ہنس رہے، لیکن اب ایمبیسیڈر ہے تو ریسپیکٹ کرنا پڑتا ہے نا، کوئی کچھ بولا نہیں۔ اندر گئے، اور جو چیئرز رہتے نا کنگ کے آزو بازو رکھے ہوئے، ایک چیئر سے لے آ کر خچر کو باندھ دیے وہاں پر، لیٹر نکالے اللہ کے رسول کا، دے دیے امیر کا، مسلمانوں کے، یہ لیجئے۔ کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا ٹینشن نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ ویسے ایک صحابی ہے، وہ حبشی تھے، کالے کلوٹے، افریقن جو ہوتے ہیں نا نسل سے، ان کو بھی میں پیغام دے کر بھیجیں۔ یہ غالباً حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ لے کر گئے، بادشاہ کو خط دیا، بادشاہ نے خط پڑھا، خالد بن ولید کا غالباً شاید لیٹر تھا، تو کہا کہ اسلام لاؤ، جزیہ ادا کرو، یا پھر جو ہے ہم سے جنگ کرو۔ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ کیا تمہارے علاوہ کوئی ملا نہیں تمہارے مسلمانوں کے راجا کو یا امیر کو؟ وہ کالے کلوٹے تھے دکھنے میں۔ کہا تمہیں دیکھ کر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نو ٹینشن، ریلیکس ایک دم۔ وہ کیا بولے؟ تم مجھے اکیلے دیکھ کر ایسے ڈر رہے ہو، ایسے تو 20,000 ہماری فوج میں ہے، بولے وہ آئیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ بولے پھر ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے، ان کے چند ساتھی ایک جہاد کے اندر گئے، اور وہاں پر روم کے ایک علاقے میں وہ قید ہو گئے، پکڑے گئے۔ تو ان کے ایک ساتھی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر دوسروں سے کہا تم بھی لوگ اگر ایمان سے نہ ہٹو گے تو، میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ کھولتے ہوئے پانی یا کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ رونے لگے، وہ سمجھا کہ یہ دن کا دل مائل ہو گیا، نرم پڑ گیا۔ ان سے کہنے لگا کہ کیا تم میری بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی زندگی دی ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 زندگیاں دیتا، اور ایک کے بعد ایک تم مجھے اس میں مارتے جاتے اور میں 100 بار اللہ کی راہ میں شہید ہوتا۔ کسی کا ڈر دل میں نہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کیونکہ وہ مومن تھے، ہمارے اندر سے ایمان چلا گیا، اس لیے ہم شیطان سے ڈرتے ہیں۔ چلیے، شیطان یہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر یہاں پر اس کا جو ہے اشارہ کیا اور سمجھایا۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر ایک بات کہی سورہ کہف کے اندر، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدلہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان بھی لاتے ہو، پھر مجھے چھوڑ کر تم اسے اپنا دوست بناتے ہو۔ یہ بات کتنی درست ہے اور سچ ہے، آپ خود سوچیے۔ ہم جانتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن وہ ہم کو موت دے گا، ہمیں مرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور اس دن شیطان جو ہے خسارے میں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم اس کو اپنا دوست بناتے ہیں جو جہنم میں جانے والا ہے۔ ناچ گانا، فحش، گالی گلوچ، غیبت، چغلی،
یہ سب کیا ہے؟ سب شیطان کو دوست بنانا ہے. بری باتیں، ایک دوسرے کو بری نصیحت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا ہے نا، انا کا معاملہ، تکبر کا معاملہ، یہ تمام گناہوں کو آپ خود سوچئے، سب یہ شیطان کی حربے ہیں، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. تو ان سب کو ہم سب جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حیرت سے کہہ رہے ہیں کیا پھر بھی تم اسے اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے. تو آج ہم یہ درس سن رہے ہیں، تو ہم یہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے جو شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں. بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، جلدی راستے سے سرک جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، شیطان کی چالوں میں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن، اس کا حل بھی بتایا. چلیے اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلا حل اس کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی. حامیم سجدہ 36 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ کو کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس مثال دی نا ہم نے، کتا پریشانی کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو کس کو آواز دیں گے؟ مالک کو. تو جب بھی آپ کو برائی کی طرف شیطان لے جانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ طلب کرو. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے. کتنا آسان کلمہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. سب سے پہلا کام، آپ جب بھی گناہ کا ارادہ ذہن میں آئے گا، کوئی برائی کا ارادہ ذہن میں آئے گا، جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ ایسا آ جائے، چاہے شیطان دل میں ڈالے یا آپ کا دوست انسان ہی آپ کو اگر کوئی برائی کی طرف بولے چلو، تو آپ نے پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے؟ اور بھی دعائیں ہیں، ہم یہاں پر مختصر سا دیکھتے جا رہے ہیں. چلیے اسی طرح دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کیا میں تمہیں 2 ایسے تعویذ بتاؤں، یا تمہیں ایک تعویذ بتاؤں جس کو تم پڑھ لو تو تمہاری ہر چیز سے حفاظت ہو جائے. ہر چیز مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز. تو آپ نے، وہ صحابی نے کہا ضرور بتائے. تو آپ نے فرمایا سورہ فلق، سورہ ناس. لیکن ان کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تعویذ بولے تو سورہ فلق سورہ ناس لٹکانے کا نہیں ہے، گلے میں، یہاں پر، کمر پہ، پیر پہ، اور کاکا باندھتے لوگ. معلوم آپ کو تعویذ؟ ہاں، کوئی لیمٹ نہیں ہے. دیواروں میں بھی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، دروازوں میں، دیواروں میں، جانوروں میں، سب جگہ. تو ان کو پڑھنا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، سورہ فلق، پہلے سورہ اخلاص، آیت الکرسی کے بعد میں سورہ اخلاص، قل واللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے. مغرب اور فجر کے بعد آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے. تینوں صورتیں کا 3 صورتیں جو پڑھے، کئی حدیثیں، وقت نہیں ہمارے پاس سب دیکھنے کا، 3 جو ہے یہ صورتیں جو پڑھ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ہر چیز سے اللہ حفاظت کرتا ہے، اور خصوصاً شیاطین سے. کتنے آسان کلمے، سب کو یاد ہے. چلیے تیسری چیز ہم یہاں پر دیکھیں گے. یہاں پر جو شیطان آپ کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حدیث طویل ہے، مختصر سا میں آپ کو بیان کر دوں. یہ آیت الکرسی کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، مال غنیمت کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ مال کی حفاظت کے لیے رکے تھے. ایک چور آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑ لیا تو بولا کہ چھوڑ دو، میرے بیوی بچے وغیرہ ہے، میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں، مجھ پر رحم کہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، سب پڑھ لو گے تو رات بھر تمہاری حفاظت ہوگی. کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ کیونکہ اب ایماندار تھے، صحابی ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ ایسا واقعہ ہوا، ایسا بول کر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. وہ 3 بار آیا تھا ایسا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس نے سچ کہا. وہ شیطان تھا لیکن یہ بات سچ بول کر گیا ہے. وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن سچ بات بول کر گیا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا رات بھر اس کی حفاظت ہوگی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھا ہوا یہاں پر پوائنٹ، یا تیسرا ہوا؟ تیسرا ہوا نا. چوتھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس گھر میں تصویر، ناچ گانے وغیرہ ہو وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو شیطان داخل ہوں گے نا۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کیجئے، اجتناب کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ لی وہ اس سے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول، تو جو 2 آیتیں پڑھ لے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر چیز سے، ہر پریشانی سے۔ یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے تو ہم شیطان کے شکار ہیں ہر جگہ۔ آپ دیکھیے ہر جگہ ہم برائیوں میں ملوث ہے، گھر میں قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے نا؟ والدہ بھی ایک موبائل میں بیٹھے ہوئے، والد ایک موبائل میں بیٹھے، بچہ کونے میں ایک موبائل لے کر بیٹھا رہتا، اور چھوٹا جس کو ابھی یوز کرنا نہیں آتا بیچارہ ایسے جاگ کر بیٹھے رہتا ہے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی لگا ہوا ہے نا، یہاں تک کہ فوٹو بھی آیا ایک تو بلی بیٹھی دیکھتے ہوئے پیچھے سے، جو پالتو بلی ہوتی ہے نا۔ اب آپ بتائیے گھروں میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ ہم قرآن سے دور ہیں۔ یہ علم والوں کا حال ہے، اب جو جاہل ہے ان کا تو بہت برا حال۔ میں اپنی آپ کی سب کی بات کر رہا ہوں، علم والے لوگوں کا ایسا حال ہے، تو اب دوسروں کا معاملہ کیا رہے گا؟ چلیے ایک اور بات یہاں پر دیکھتے ہیں ہم۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھ لے دن میں سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب کو یاد ہے مجھے ایسا لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 نیکیاں اعمال میں لکھی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہے۔ اور اس روز جس دن اس نے یہ دعا پڑھی ہے اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک اس کا شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے شیاطین سے حفاظت ہو رہی ہے صرف اتنے کلمے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق چیزیں اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے کہ وہ کون سے اور عمل ہے جس کو کرنے سے شیاطین سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔